ربیع الاول کائنات کے انسانوں کے لیے وہ مبارک اور محترم مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ وہ محترم مہینہ ہے جس مہینے میں خالق کائنات کے محترم پیغمبر، کالے اور گوروں کے نبی، عرب و عجم کے نبی، ساقی کوثر، شافی محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو چلیے اس مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے روبرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی آپ کے سامنے رکھوں۔ آج کے پروگرام میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا سیرت کی ضرورت کیا ہے، سیرت کی اہمیت کیا ہے، سیرت کا اعجاز کیا ہے۔ میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک معجزہ ہے۔ محترم ناظرین، سیرت رسول کو جاننا ہر مسلمان پہ ضروری ہے۔ سیرت رسول کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ کئی وجوہات ہیں۔ اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہر امتی پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا فرض ہے، اور رسول کو جانے بغیر رسول سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ جو پیارے نبی کو جس قدر جانے گا وہ آپ سے اسی قدر محبت کرے گا۔ جو آپ کی سیرت کی تفصیلات کو جس قدر جانے گا اسی قدر آپ کو چاہے گا۔ آپ کو جانے بغیر آپ سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ یہ پہلی وجہ ہے سیرت رسول کو جاننے کی۔ دوسری وجہ یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں دور حاضر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کیچڑ اٹھالا جا رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ کبھی آپ کو ٹیررسٹ کہا گیا، اور کبھی آپ کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ کبھی آپ کی شخصیت پر کارٹون بنتے ہیں۔ ڈنمارک سے یہ سلسلہ جو شروع ہوا آج تک یہ سلسلہ نہیں رکا ہے۔ ایسی صورت میں دشمنان اسلام جو کیچڑ اچھال رہے ہیں، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی طرف سے، پیارے نبی کی طرف سے ہم دفاع کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم ڈیفنس کریں، اور آپ کو جانے بغیر آپ کی طرف سے دفاع آپ نہیں کر سکتے۔ دشمنان اسلام، اگر کوئی انسان آپ سے پوچھ لے تمہارے نبی ٹیررسٹ ہیں، تمہارے نبی جنگیں کیے ہیں، خون بہائے ہیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ حنین، جنگ تبوک، مدنی زندگی کے 10 سال میں تمہارے نبی 80 سے زیادہ جنگ لڑے ہیں۔ کیسے ریپلے کریں گے آپ ان سب کو؟ کیسے جواب دیں گے آپ ان دشمنان اسلام کو؟ آپ کو جانے بغیر آپ کی طرف سے آپ دفاع نہیں کر سکتے۔ پیارے نبی کو جو جس قدر جانے گا اسی قدر وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈیفنس کرے گا۔ اس وقت ہمارا نیو جنریشن، اسکولوں میں پڑھنے والے، کالجوں میں پڑھنے والے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہمارے بچے جس قدر کرکٹ کے کھلاڑیوں کو جانتے ہیں، جس قدر فلمی اداکاروں کو جانتے ہیں، اس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، نہ آپ کے صحابہ کو جانتے ہیں، کسی کو نہیں جانتے۔ اگر آج ہمارے نوجوانوں کو یا ہمارے بچوں کو کرکٹ کے کسی کھلاڑی کے سلسلے میں پوچھئے، پورا بایو ڈیٹا کھول کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔
آج ہمارے نوجوانوں کو، اسکولوں میں کالجوں میں پڑھنے والے بچوں کو کسی فلمی اداکار کے ہیرو ہیروئن کے بارے میں پوچھئے، پورا بایوڈاٹا کھول کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کسی ایک فلم کا نام آپ لے لیجئے، اس میں کون ایکٹرز ہیں، وہ سب کی بایوڈاٹا آپ کے سامنے کھول کے رکھیں گے۔ ہمارے نوجوان دنیا کے سارے لیڈروں کو جانتے ہیں، دنیا کی ساری ہستیوں کو جانتے ہیں، لیکن نہیں جانتے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہیں جانتے صحابہ اکرام کی مبارک زندگیوں کو، ان کی سیرتوں کو، کچھ نہیں معلوم۔ کیا کہتے ہیں معلوم؟ آج اگر ہمارے نوجوانوں سے آپ پوچھئے ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے بتائیے، تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بتائیے ہمارے نبی کا نام کیا ہے، تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے ہمارے نوجوانوں کے معلومات ہمارے نبی کے سلسلے میں۔ جو قوم نبی کے کام کو تو دور کی بات، نبی کے نام سے بھی واقف نہیں، کیسے ترقی کرے گی یہ قوم، کیسے نجات پائے گی یہ قوم جن کو نبی کا نام تک معلوم نہیں؟ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کا نام۔ محترم سامعین و سامعات، سیرت رسول یہ انسانی تاریخ کی سب سے عظیم انسان کی سیرت ہے۔ سیرت رسول یہ انسانی تاریخ کے سب سے باکمال انسان کی سیرت ہے۔ سیرت رسول یہ انسانی تاریخ کے سب سے زیادہ بااخلاق انسان کی تعریف ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسان نہ پیدا ہوا اور نہ پیدا ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مثالی انسان اس دنیا میں نہ آیا ہے اور نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ پیارے نبی کی سیرت یہ وہ سیرت ہے جس نے کئی لوگوں کی سیرتیں بنائی ہیں۔ پیارے نبی کی زندگی یہ مبارک زندگی ہے جس نے کئی لوگوں کو زندگی بخشی ہے۔ پیارے نبی کی حیات طیبہ ایسی حیات ہے جس نے قوموں کو حیات دی ہے۔ پیارے نبی کی زندگی قوموں کو زندگی بخشی ہے۔ یہ ہمارا چیلنج ہے۔ انسانی ہسٹری میں بہت سارے پیغمبر آئے، بہت سارے لیڈرز آئے، بہت سارے دانشور حضرات آئے، بہت سارے علماء آئے، زہاد آئے، مفکرین آئے، لیکن جس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا، کسی بڑے انسان کے بارے میں اتنا لکھا نہیں گیا۔ جس قدر نبی کی سیرت دنیا میں لکھی گئی، اس قدر کسی انسان کی سیرت نہیں لکھی گئی۔ اور یہ بھی ہمارا چیلنج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت کی جتنی تفصیلات ہمارے پاس ہیں، اتنی تفصیلات انسانی ہسٹری میں کسی کی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر پیارے نبی کی وفات تک، پیارے نبی کے انتقال ہونے تک آپ کی زندگی کا گوشہ گوشہ محفوظ، آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ محفوظ، آپ کی زندگی کا منٹ منٹ محفوظ، آپ کی زندگی کی گھڑی گھڑی محفوظ۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیا۔ آپ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کس وقت پیدا ہوئے، کس دن پیدا ہوئے، کس مہینے میں پیدا ہوئے، یہ ساری تفصیلات محفوظ ہیں۔ آپ کا رنگ کیسا تھا، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کے گال کیسے تھے، آپ کی ناک کیسی تھی، آپ کی آپ کے ہونٹ کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کیسی تھی، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کے پاؤں کیسے تھے،
آپ کے ابرو کیسے تھے، آپ کیسے چلتے تھے، آپ کیسے لیٹتے تھے، آپ کیسے بیٹھتے تھے، آپ کیسے کھاتے تھے، آپ کیسے پیتے تھے، آپ کیسے گفتگو کرتے تھے، آپ کیسے ملاقات کرتے تھے، یہ ساری تفصیلات محفوظ۔ آپ کیسے غصہ ہوتے تھے، آپ کیسے مسکراتے تھے، آپ کیسے ہنستے تھے، آپ کیسے، آپ کا چالو چلن کیسا تھا، آپ کے بات کرنے کا انداز، ساری تفصیلات محفوظ ہیں۔ دنیا کے انسانوں کو یہ چیلنج ہے، جس قدر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تفصیلات اور ڈیٹیلز محفوظ ہیں، اس قدر کسی کائنات کے انسان کی تفصیلات محفوظ نہیں ہے۔ یہ خصوصیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ہے، دنیا میں جتنے انسان آئے، جتنے زندگیاں دنیا میں آئی، اللہ نے کسی انسان کے زندگی کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے کسی انسان کے زندگی کی قسم نہیں کھائی۔ اللہ نے قسم کھائی تو آدم علیہ السلام کے اولاد میں صرف ایک شخصیت، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سورہ ہجر آپ پڑھیے، سورہ ہجر میں قوم لوط کی برائی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، کرنے کے بعد پیارے نبی کی زندگی کی اللہ نے قسم کھائی، پیارے نبی کی سیرت کی اللہ نے قسم کھائی، فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اے پیغمبر، آپ کی زندگی کی قسم، اے پیغمبر آپ کی سیرت کی قسم، اے پیغمبر آپ کی حیات مبارکہ کی قسم، یہ لوگ اپنے نشے میں بہتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی مبارک زندگی ہوگی وہ زندگی جس زندگی کی رب العالمین نے 7 آسمانوں سے قسم کھائی، کتنی بیدار زندگی ہوگی وہ زندگی جس زندگی کی رب العالمین نے آسمانوں سے قسم کھائی، کتنی بااخلاق، کتنی پرہیزگار ہوگی وہ زندگی جس زندگی کی رب العالمین نے آسمانوں کے بلندیوں سے قسم کھائی۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، قسم کھانا اللہ کے لیے جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو جس کی بھی قسم کھا سکتا ہے۔ اس نے کبھی رات کی قسم کھائی، کبھی دن کی قسم کھائی، کبھی سورج کی قسم، کبھی چاند کی قسم، کبھی زمانے کی قسم۔ اللہ کے لیے جائز ہے، خالق کے لیے جائز ہے، وہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے۔ قسم کھانا ہو تو صرف اللہ کی قسم کھانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم بھی کھانے کی ہم کو اجازت نہیں۔ محترم ناظرین و ناظرات، سیرت رسول کا مطالعہ ہم میں سے ہر ایک پر ضروری۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک زندگی کو سدھارنے کے لیے ایک نمونے کی ضرورت ہے، ایک آئیڈیل کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ صرف زبان سے کسی کو کہیں گے تو انسانوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ صرف زبان سے اگر آپ کہیں گے تو اثر نہیں ہوگا، جب تک کہ کسی انسان کی پریکٹیکل لائف ہمارے سامنے نہ ہو۔ دیکھ کر انسان جتنا سیکھتا ہے اتنا سن کر انسان سیکھ نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اور زندگی کی پوری تفصیلات کو حفاظت کر کے نمونے کے طور پر اللہ نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے تمہارے سامنے۔ نبی کی زندگی کی، نبی کی شخصیت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو سنوارو، اپنی زندگی کو سدھارو۔ دیکھیے، نمونے کی جب بات آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نمونے کی ضرورت تھی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے ایک نمونے کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کئی نمونے دیا، 3 نمونے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے کام کو آغاز کیے،
دعوت و تبلیغ کے کام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے پیغمبروں کے واقعات ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام کا واقعہ، سارے پیغمبروں کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر کے کہا اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدہ. یہ سب پیغمبر ہدایت یافتہ ہیں، لہذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پیغمبروں کے نقش قدم پر چلیں. تو گویا اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پچھلے پیغمبروں کے واقعات کو پیش کیا، بطور نمونہ پیش کیا اور بتایا کہ ان کے نقش قدم پر آپ چلیے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. سورہ ہود آیت نمبر 120 میں اللہ نے فرمایا پچھلے پیغمبروں کے واقعات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ ان واقعات کو سن کر آپ کے دل کو ہم مضبوط کریں. معلوم یہ ہوا خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نمونے کی ضرورت تھی. نمونہ بہت ضروری ہے زندگی کو سدھارنے کے لیے. زندگی میں بڑی رہنمائی ملتی ہے اگر نمونہ ہمارے سامنے رہے. جب مکی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں یہ سوچ کر پریشان رہتے تھے مجھے ستانے والے خود میرے خاص لوگ ہیں، مجھے تکلیف دینے والے میرے سگے اپنے ہیں، مجھے میرا انکار کرنے والے خود میرے رشتہ دار ہیں. یہ سوچ کر اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف ہوتی تھی مجھے ستانے والے، مجھے تانے دینے والے کوئی باہر کا آدمی نہیں، خود اپنے سگے رشتہ دار ہیں، خود میرا چچا ابو لہب ہے. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یوسف نازل کیا. سورہ یوسف نازل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا نمونہ پیش کیا اور کہا کہ غم نہ کرو، یہ صرف تمہارے ساتھ ہی نہیں بلکہ پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے. یوسف علیہ السلام کو ان کے گھر سے نکالنے والے کوئی باہر والے نہیں تھے، خود ان کے سگے بھائی تھے. یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کرنے والے ان کے اپنے بھائی تھے. یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کنویں میں پھینکنے والے ان کے سگے اپنے بھائی تھے. جب اللہ نے اس واقعے کو پیش کیا، اس نمونے کا ذکر کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون ملا، اطمینان ملا، تسلی ملی. تیسرا نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جب ہجرت کا زمانہ قریب آیا، مکہ چھوڑ کر مدینے کو جانے کے لیے ہجرت کا زمانہ جب آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام جب مصر چھوڑ کے مدین چلے گئے تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہا تھا. فرعون کی پولیس گلی گلی گھومتے ہوئے پھر رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے خون کی پیاسی تھی. موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے فرعون کی پولیس تلاش کر رہی تھی. اس واقعے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا اور نبی کو اشارہ دیا کہ تمہاری ہجرت بھی ایسے ہی ماحول میں ہونے والی ہے، ایسے ہی خطرناک ماحول میں تم بھی ہجرت کرنے والے ہو. پھر اللہ نے بتایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، غم کھانے کی ضرورت نہیں. جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو صحیح سلامت مصر سے مدین پہنچا دیا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحیح سلامت مکہ سے مدینہ پہنچائے گا. اس واقعے کو اللہ نے جب ذکر کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملی اور سکون ملا. حضرت کہنا یہ ہے کہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نمونے کی ضرورت تھی، ایک آئیڈیل کی ضرورت تھی
تو مجھے اور آپ کو کتنا ضروری ہے کہ ہم کسی کو آئیڈیل بنائیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آئیڈیل کو پیش کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ تمہارے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دیکھیے نبی کی سیرت ہم لوگوں کو بھی بہت ساری تکلیفوں میں تسلی دیتی. نبی کی سیرت کے واقعات کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے، کیونکہ جتنی بھی پریشانیاں دنیا والوں کو آتی ہیں وہ سارے پریشانیاں ہمارے نبی کو بھی آئی. مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ دین کے داعی ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، کسی غیر مسلم سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ان کنکروں کی شنکروں کی پوجا پاٹ چھوڑو، تو وہ آپ کو پھول کے سوغات لا کے نہیں دیں گے، پھول کے گلدستے پیش نہیں کریں گے، بلکہ وہ آپ کو ستائیں گے، وہ آپ کو تانے دیں گے. کسی مسلمان بھائی سے آپ کہیں ہیں بھائی نماز پڑھو، مسجد سے تعلق جوڑو، تو ایسی تکلیف دہ باتیں دیتے ہیں، ایسے تانے دیتے ہیں، ہمارا دل کبیدہ خاطر ہو جاتا ہے، دل تنگ ہو جاتا ہے، دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایسے موقع پر آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا طائف کا واقعہ ذکر کر لیجیے. طائف کے واقعے کو ذکر کیجیے. طائف کے میدان میں طائف والوں نے پیارے نبی کو اتنا مارا، پتھروں کی بارش کی، پیارے نبی کا پورا جسم خون سے لہولہان ہو گیا. تو آپ کو تسلی ملتی ہے حق بات کہنے پر، سچ بات کہنے پر، اچھی بات کہنے پر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے پر عمل کرنے کی وجہ سے جب پیغمبر کو اتنی تکلیفیں دی گئی تو مجھے اور آپ کو کیوں نہیں دی جائیں گی؟ لوگوں نے پیغمبر کو نہیں بخشا تو مجھے اور آپ کو کیسے بخشیں گے؟ دل کو بڑی تسلی ملتی ہے اور بڑا اطمینان ملتا ہے. محترم سامعین و سامعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک معجزہ ہے، اس حیثیت سے کہ جس ناحیے سے بھی پیارے نبی کی سیرت کو آپ پڑھو، ہمارے نبی کو آپ نمونہ پاؤ گے. جس ناحیے سے بھی، جس حیثیت سے بھی نبی کی زندگی کو آپ پڑھو، نبی کی سیرت کو آپ پڑھو، آپ ہمارے نبی کو نمونہ پاؤ گے. ایک باپ کو کیسے ہونا چاہیے، مثالی باپ کیسا ہوتا ہے، ہمارے نبی کی زندگی پڑھو آپ کو نمونہ ملے گا. مثالی شوہر کو کیسے ہونا چاہیے، ہمارے نبی کی زندگی پڑھو آپ کو نمونہ ملے گا. مثالی معلم، مثالی استاد، مثالی ٹیچر کیسے ہونا چاہیے، نبی کی زندگی پڑھو آپ کو نمونہ ملے گا. مثالی حکمران، مثالی لیڈر، مثالی سیاستدان کو کیسے ہونا چاہیے، نبی کی سیرت پڑھو آپ کو نمونہ ملے گا. مثالی پڑوسی کیسے ہونا چاہیے، نبی کی سیرت پڑھو آپ کو نمونہ مل جائے. میری اور آپ کی یہ کمزوری ہے کہ ہم ایک حیثیت سے کامیاب ہوتے ہیں تو دوسری حیثیت سے ناکام، ایک ناحیے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں تو دوسرے ناحیے سے ہم ناکام. ہم استاد ہونے کی حیثیت سے کامیاب ہوتے ہیں تو پڑوسی ہونے کی حیثیت سے ناکام ہو جاتے ہیں. ہم باپ ہونے کی حیثیت سے کامیاب ہوتے ہیں تو ہم شوہر ہونے کی حیثیت سے ناکام ہو جاتے ہیں. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. ہر ناحیے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو آپ کو نمونہ ملے گا. یہ آپ کی سیرت کا اعجاز. اتنا ہی نہیں، بشری کمزوریاں جو ہوتی ہیں، انسان ہے، انسانوں میں بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں. انسان کو یاد نہیں رہتا، انسان بھول جاتا ہے. انسان کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے، کبھی کبھی نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، آنکھ نہیں کھلتی. بڑے بڑے متقیوں کے ساتھ ایسے ہو جاتا ہے کبھی کبھی. اس معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بشری کمزوریاں کے نمونہ بنایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مشہور حدیث کا واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
عصر کی نماز پڑھائے. اور کتنی رکعت عصر کی نماز؟ 4 رکعت ہے. ہمارے نبی پڑھائے 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیے. صحابہ پریشان ہو گئے. آگے بڑھ کر پوچھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی. حدیث کے الفاظ ہیں وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرَ وَعُمَرَ فَهَابَا أَن يَتَكَلَّمَا. اس مجلس میں، ان مقتدیوں میں ابو بکر جیسی شخصیت تھی، عمر جیسی عبقری شخصیت تھی. اتنے بڑے صحابہ بھی ڈر رہے تھے پوچھنے کے لیے. سب نے مشورہ کیا ذوالیدین ہی اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ پوچھ سکتے. ذوالیدین کون ہیں؟ ایک صحابی تھے جن کے ہاتھ تھوڑے لمبے تھے. اللہ کے نبی پیار سے ان کو ذوالیدین کہہ کے پکارتے تھے، یعنی لمبے ہاتھ والے. صحابہ کہنے لگے ذوالیدین تم ہی اللہ کے نبی سے پوچھ سکتے ہو. ذوالیدین گئے اور پوچھنے کا ادب دیکھیے. بڑے لوگوں سے بات کرنے کا ادب کیسے ہوتا ہے، علماء سے بات کرنے کا ادب، مسجد کے اماموں سے بات کرنے کا ادب، علم والوں سے بات کرنے کا ادب کیسے ہوتا ہے، صحابی سے سیکھیے. ذوالیدین اللہ کے رسول کے پاس گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ. اللہ کے رسول کیا آسمان سے کوئی وحی آئی ہے کیا؟ کوئی نیا حکم آیا ہے کیا؟ نماز میں کمی کر دی گئی؟ یا اللہ کے نبی آپ بھول گئے ہیں کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کوئی نیا حکم آیا ہے نہ ہی میں بھولا ہوں. اب یہاں تو یہ کنفرم ہو گیا کہ اللہ کے نبی بھول گئے ہیں. کنفرم ہو گیا اللہ کے نبی بھول گئے ہیں. باوجود اس کے صحابی کے پوچھنے کا ادب دیکھیے، ملاحظہ کیجئے. صحابی نے کہا نہیں اللہ کے نبی، دونوں میں سے کچھ نہ کچھ ہوا ہے، دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ آپ 2 ہی رکعت ادا کیے ہیں. اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی 2 رکعت نماز ادا کیے اور سہو سجدہ کیے. تو یہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے پیغمبر آئے، نماز میں بھول گئے، آپ کو یاد بھی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے آپ بھولے نہیں ہیں، آپ کو بلایا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ اس معاملے میں بھی اللہ کے رسول لوگوں کے لیے نمونہ بنے. اگر نماز میں کوئی امام بھول جائے تو اس کی تکمیل کیسے کی جاتی ہے. ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے سیرت کا واقعہ ذکر کرتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ، بڑے بڑے صحابہ آپ کے ساتھ تھے، سفر میں تھے. رات بھر چلتے رہے، رات بھر چلتے رہے، چلتے چلتے تھک گئے تھے. آخری پہر فجر سے پہلے سارے صحابہ اور اللہ کے نبی سو گئے. سونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کسی ایک صحابی کو نگران بنا کے بٹھاتے، رات بھر جاگنا اور فجر کے لیے جگانا. تو اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگران بنائے، کہا کہ فجر کے لیے جگانا، جاگتے بیٹھنا. سارے صحابہ سو گئے، ابو بکر و عمر سو گئے، خود اللہ کے نبی بھی سو گئے. بلال اکیلے بیٹھے ہیں. ذرا ٹیک کیا لیے، حضرت بلال کو بھی نیند آ گئی. اب سارے صحابہ سو رہے ہیں، فجر کی نماز کا وقت بھی ختم ہو گیا، سورج بھی طلوع ہو گیا، سورج کی شعاعیں بھی نکل گئی. اور سورج کی شعاعیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر پڑی، اللہ کے نبی ہڑبڑا کے اٹھے، پریشان ہو گئے، کیا ماجرا ہو گیا ہے. فوراً دیکھا بلال کے پاس آئے، بلال بھی سو گئے. اللہ کے نبی بلال کو جگائے، کہا بلال تم نے یہ کیا کر دیا؟ حضرت بلال نے فرمایا اخذ نفس الذی اخذ بنفسک، اخذ نفس الذی اخذ بنفسک. اللہ کے نبی جس ذات نے آپ کو سلا دیا اسی ذات نے مجھے بھی سلا دیا. اللہ اکبر. پیارے نبی کے اخلاق ملاحظہ کیجئے، نہ کوئی ڈانٹ، نہ کوئی غصہ. ایک مثالی لیڈر کی یہی پہچان ہوتی ہے. آپ کی کمانڈنگ مثالی کمانڈنگ تھی.
آپ لوگوں کے عذر کو قبول کر کے درگزر کرتے، معاف کرتے تھے۔ حضرت بلال کو اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا۔ یہاں آپ غور کیجئے، بڑے بڑے صحابہ سو گئے، اور اس صحابہ کی کون سی جماعت ہے یہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے رہبان باللیل و فرسان بالنہار، دن میں شہ سوار، رات میں زاہد شب بیدار۔ دن میں سواریوں پہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے جہاد کرنے والے صحابہ، راتوں میں اٹھ کر جاگ کر تہجد گزار یہ صحابہ۔ یہ ایک صحابی کی بھی آنکھ نہیں کھلی، سینکڑوں صحابہ سو رہے ہیں، یہ ایک صحابی کی بھی آنکھ نہیں کھلی، اللہ کے نبی کی بھی آنکھ نہیں کھلی۔ حقیقت یہ ہے یہ سارے صحابہ سوئے نہیں، یہ پیغمبر سوئے نہیں بلکہ سلایا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس معاملے میں بھی پیغمبر امت کے لیے نمونہ بنے۔ اگر نماز قضا ہو جائے تو کیسے ادا کی جاتی ہے؟ تو بیدار ہونے کے بعد پیارے نبی نے پہلے تو یہ کہا کہ اس جگہ کو چھوڑ دو، جگہ بدلو۔ اس کے بعد اذان دی گئی، 2 رکعت سنت ادا کیے، پھر اقامت کہی گئی، اس کے بعد فجر کی 2 رکعت ادا کیے۔ محترم ناظرین و ناظرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آئیڈیل بنایا ہمارے لیے۔ آپ اسوہ حسنہ بھی ہیں اور آپ اسوہ کاملہ بھی ہیں۔ اسوہ حسنہ کا مطلب ہے بہترین نمونہ، اسوہ کاملہ کا مطلب ہے مکمل نمونہ۔ اللہ کے نبی بہترین نمونہ بھی تھے اور اسوہ کاملہ مکمل نمونہ بھی تھے۔ دور حاضر کے ایک مفکر جس کا 2-4 ماہ پہلے ابھی انتقال ہوا، دلی کا رہنے والا وحید الدین خان جسے کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ تو ہیں مگر اسوہ کاملہ نہیں ہو سکتے۔ ہاں، یہاں کے غیر مسلم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ کاملہ مکمل آئیڈیل ہیں۔ ایک مسلمان ہو کے اس نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھا ہے، آج کے دور میں جیسس کو آئیڈیل بنانا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں۔ یہ گمراہی نہیں تو اور کیا ہے مجھے بتائیے۔ محترم بھائیوں بہنوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ بھی ہیں اور اسوہ کاملہ بھی ہیں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے والے صرف مسلمان نہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں مسلمان زیادہ پڑھتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے والے، ہمارے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے، ہمارے نبی کی مبارک زندگی اور آپ کی حیات طیبہ کو پڑھنے والے صرف مسلمان ہی نہیں، بہت سارے غیر مسلم پڑھتے ہیں۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں جگن ناتھ آزاد، انہوں نے پوری نبی کی پوری ہسٹری پڑھ لی۔ ان کے اشعار آپ پڑھیے، یوٹیوب پہ آپ ان کا نام مار کے دیکھیے، جگن ناتھ آزاد۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بہترین اشعار انہوں نے سیرت کے طور پہ پیش کیا۔ اور ہندوستان کے ہندو سماج کے ایک بہت بڑے سوامی گزرے ہیں، سوامی لکشمی پرساد۔ سوامی لکشمی پرساد پیارے نبی کی سیرت کا اتنا گہرائی کے ساتھ انہوں نے مطالعہ کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں انہوں نے ایک کتاب ہی لکھ ڈالی۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ عرب کا چاند۔ عرب کا چاند لکھنے والے کون؟ مسلمان نہیں، ہندوستان کے ایک سوامی جگن ناتھ، سوامی لکشمی پرساد، اللہ اکبر۔ اور بہت بڑے انگریزی مفکر گزرے ہیں ایک، جن کا نام مائیکل ہارٹ کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھا، کتاب کا نام کیا ہے؟ The 100، یعنی انسانی تاریخ کے 100 بڑے بڑے با کمال با اخلاق انسانوں کو انہوں نے جمع کیا۔ پوری انسانی تاریخ کے 100 بڑے آدمیوں کو انہوں نے جمع کیا اور کتاب کا نام رکھا The 100۔
ناموں کو جمع کرنا کمال نہیں، لیکن ناموں کی جب ترتیب دینے کے لیے وہ بیٹھے فہرست بنانے کے لیے، سب سے پہلا نام کس کا ہونا چاہیے؟ سوچنے کے بعد، بہت سوچنے کے بعد انہوں نے پہلا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہے یہ؟ عیسائی۔ بعض روایتوں میں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہودی تھے، بہرحال جو بھی ہو مسلمان تو نہیں تھے۔ عیسائی ہو کر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام انہوں نے 6 نمبر پر رکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے نمبر پر انہوں نے رکھا ہے۔ لوگوں نے اعتراض بھی کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ عظیم انسان ہے، میں مجبور ہوں اس بات پہ کہ ان کا نام میں پہلے نمبر پہ رکھوں، کیونکہ ان کے اخلاق مجھے اتنا پسند آئے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کی خصوصیت ہے کہ آپ کو پڑھنے والے صرف مسلمان نہیں، بہت سارے یہودی، بہت سارے عیسائی، بہت سارے غیر مسلم، بہت سارے ہندو حضرات سب پڑھتے ہیں، مسلمان کے سوا۔ مسلمان پڑھتے نہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی یوٹیوب پہ گھنٹے ٹائم لگاتے ہیں، ان کے پاس ٹائم ہے، فیس بک کو دیکھنے کے لیے گھنٹوں ٹائم ہمارے پاس ہے، واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے گھنٹوں ٹائم ہمارے پاس ہے، روزانہ اخبار پیپر پڑھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے لیے، نبی کی زندگی کا ایک صفحہ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ روزانہ میرے بھائی ایک صفحہ پڑھیے، روزانہ میری بہن ایک صفحہ پڑھو، زندگی میں انقلاب آئے گا، زندگی میں بڑا سکون ملے گا، زندگی میں بڑی تبدیلیاں آپ دیکھیں گے۔ نبی کی سیرت کو پڑھو۔ غیر مسلمین پڑھ رہے ہیں، اسے پڑھنا ہی نہیں، نبی کے بارے میں تعریفی کلمات، والفضل ما شہدت به الاعداء، اللہ اکبر۔ تو نبی کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، نبی کی زندگی بہت ہی مبارک زندگی ہے۔ ڈنمارک نے جب اخبار میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کارٹون نشر کیے تو کہا جاتا ہے کہ ڈنمارک میں سیرت کی کتابیں ملنا مشکل ہو گئے۔ کیوں؟ جب یہ حادثہ ہوا، یہ واقعہ ہوا، تو لوگوں میں ایک جذبہ پیدا ہوا، یہ محمد کون ہے، یہ شخصیت کون ہے۔ لوگ سیرت کی کتابوں کو اتنا خریدے، اتنا مطالعہ کیے، مارکیٹ میں سیرت رسول پر لکھی ہوئی کتاب ملنا مشکل ہو گیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت نے اپنوں کو متاثر کیا، غیروں کو متاثر کیا۔ آپ کی سیرت نے عیسائیوں کو متاثر کیا، یہودیوں کو متاثر کیا، کافروں کو متاثر کیا، مشرکوں کو متاثر کیا، عورتوں کو متاثر کیا، مردوں کو متاثر کیا، دوستوں کو متاثر کیا، دشمنوں کو متاثر کیا۔ پیارے نبی کی سیرت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، سیرت کا ایک ایک واقعہ ہماری زندگیوں کو بدلے گا، ہماری زندگی میں تبدیلی لائے گا۔ نو مسلموں کی زندگی تو آپ پڑھیے، جو بھی اسلام قبول کر کے آتے ہیں ان سے پوچھئے اسلام کیوں قبول کیے، اکثر لوگوں کا جواب یہی ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس واقعے نے ہماری زندگی کو بدل دیا۔ سیرت کے واقعے نے، بہت سارے نو مسلمین پیارے نبی کی زندگی کو پڑھتے ہیں۔ مدھیہ پردیش کے ایک برہمن تھے، وہ اور ان کی بیوی دونوں مسلمان ہو گئے۔ کیوں مسلمان ہوئے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مشہور کتاب الرحیق المختوم پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ وہ لکھتے ہیں پیارے نبی کے اس واقعے نے ہمارے دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، ہمارے دل کو ہلا کے رکھ دیا۔ کون سا واقعہ؟ کہتے ہیں کہ پیارے نبی اتنے بڑے انسان، محمد صاحب اتنے بڑے انسان، اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود جب آپ کا انتقال ہوا تو گھر میں چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل تک میسر نہیں تھا۔
اس واقعے کو پڑھنے کے، حالانکہ آسمان سے آنے والی وہی یہ پیغام لے کر آتی تھی، اے پیغمبر اگر آپ چاہیں تو اس احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیں گے۔ اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا بلکہ سیدھی سادی زندگی کو پسند کیا۔ اس واقعے کو پڑھنے کے بعد وہ برہمن کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ میں بہت رویا، رات بھر روتا رہا، اور اسی سیرت کے واقعے نے ہماری زندگی کو بدل دیا۔ آج کیا ہوتا ہے، دنیا میں کوئی انسان لیڈر ہوتا ہے، کوئی مذہبی رہنما ہوتا ہے، ایم ایل اے بن گیا، ایم پی بن گیا، تو سب سے پہلے اپنی زندگی کو چمکاتا ہے اور اپنے چاہنے والے رشتہ داروں کو چمکاتا ہے، پورا پیسہ لوٹتا ہے۔ اللہ اکبر، پیارے نبی اتنے بڑے انسان، اتنے بڑے پیغمبر، اتنے بڑے لیڈر ہونے کے باوجود آپ کی سیدھی سادی زندگی کا یہ عالم تھا۔ چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے تیل تک میسر نہیں تھا۔ اس سے بڑھ کر خلوص کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر سچائی کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ ایک مختصر خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے اور آپ سننے والے سبھی حضرات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے فتنوں کے دور میں ہمارے لیے کوئی رہنما ہے، کوئی آئیڈیل ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور مبارک سیرت ہے۔ میں ایک اور مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں سیماندرا مسلم ویلفیئر ایسوسی ایشن کا اور شانتی سندیشم ویلفیئر سوسائٹی کا ذمہ داران کا، خصوصیت کے ساتھ نجیب بھائی کا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ نے مجھے آپ کے اس مبارک پلیٹ فارم سے، بڑے بڑے علماء کرام اس پلیٹ فارم پہ حاضر ہوتے ہیں، مجھ ناچیز کو بھی اس لائق سمجھا کہ کچھ پیش کرو آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو، کوششوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حسنات کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو میزان حسنات میں شامل فرمائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔